حي على الفلاح. ویلکم بیک ہمارے دوستوں اور ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہدایت کے سر چشمے چینل پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہدایت کے سر چشمے، اور آج ہمارا ویڈیو میں ہمارے ساتھ انڈیا کے بہت ہی مانے ہوئے مولانا صاحب سید امین القادری صاحب ہمارے ساتھ آج اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو نئے ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اسلام کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ہم اپنے ویڈیو کی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے سننا چاہتے ہیں یاری ہو جائے، میں بس آج یہ چاہتا ہوں کہ خدا سے یاری ہو جائے، اور آخری میں یاری کا طریقہ بھی بتا دوں گا، اٹھ کے نہیں جانا، بہت آسان طریقہ بتا دوں گا۔ ایک دو بات کہتا ہوں، جن کی یاری ہوتی ہے ان کا کیا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو یاری بتانے کا طریقہ بتانے، سب آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آج انتہائی قیمتی بات سکھا دیتے ہیں آپ۔ اللہ کا دوست کیسے بنے، ولی کیسے بنے۔ ہو سکتا ہے مجھ پہ کوئی ہنسے گا بھی، لے دیکھو 35 سال کا چھوکرا آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں ولی بنانے کا طریقہ بتانے آیا ہوں۔ ولی نہیں ہوں لیکن طریقہ جانتا ہوں، بتا دوں گا طریقہ، عمل کرو گے تو آسان ہے، بہت آسان ہے۔ لیکن پہلے سن لیں کہ جن کی یاری ہو جاتی ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایک عورت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس آئی۔ اب بابا فرید رہتے تھے درخت کے نیچے، ساری زندگی درخت کے نیچے گزاری۔ پتہ ہے اللہ کا ذکر کرتے تھے تو درخت بھی جھومتے تھے۔ درختوں کو وجد، یہ ذکر ہوتا ہے۔ یہ کیا ذکر ہے کہ کہو نہ سبحان اللہ، کہو نہ لہک کے، کہو نہ مچل کے، ارے خود نہیں کہتے، ہنسنے کی بات خود نہیں کہتے، دلوں سے کہو۔ سبحان اللہ کی صدائیں دلوں سے آنی چاہیے، سبحان اللہ کی صدائیں تمہارے روئے روئے سے آنی چاہیے۔ یہ کیا اللہ پاک کہتے ہو اور تمہاری زبانیں پاک نہیں ہوتی؟ اللہ کے پاک نام کی تم نے قدر نہیں کی۔ یارو گدھے اور کتے کے نام میں تاثیر ہے، جب مخلوق کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو خالق کے نام کی تاثیر کا عالم کیا ہو۔ لیکن گدھے اور کتے کا نام لیتے ہو تو پورے اہتمام سے لیتے، اسی لیے وہ اثر کرتا ہے، اور اللہ کا نام دل میں کچھ نہیں ہوتا اور لے لیتے ہے نا۔ آپ کہیں گے گدھے کتے کے نام میں کیا تاثیر ہے؟ اچھے بھلے کوئی آدمی ہو گئے ہو گدھے، بولو کیا ہوگا؟ دوست تو دشمن بن جائے، تاثیر تھی تبھی تو دشمن بنا۔ اور تو پھول جیسا ہے، دشمن تھا دوست بنا۔ یار پھول کا نام لینے سے ایک دوست بن گیا، گدھے کا نام لینے سے دشمن بن گیا۔ جب مخلوق کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو خالق کے نام کی تاثیر کا حال کیا؟ لیکن کوئی کہے نا، دل سے کہے، اہتمام سے کہے، دل میں خدا نہیں بستا اور زبان پر اللہ اللہ نہیں۔ یہ اللہ کے نام کا حق نہیں ہے کہ تم اللہ کا نام اس طرح غفلت میں لو، نہیں، دل میں اللہ کے جلوے ہونے چاہیے۔ ایک بار سبحان اللہ نجات کے لیے کافی ہے، لیکن ہمارا حال ہر چیز رسم۔ حضور نے فرمایا قریب قیامت زہد جو ہوگا وہ رسمی ہوگا، زہد رسمی ہوگا، اور تقوی دکھاوے کے ہوں گے۔ گردنیں جھکے گی، دل نہیں جھکیں گے۔ تقوی کا اظہار کپڑوں سے ہوگا، اعمال سے نہیں ہوگا۔ دل میں خشوع نہیں ہوگا، خشوع گردنوں میں ہوگا، باتوں میں ہوگا۔ اللہ کا نام زبان سے لیں گے، دل میں اللہ کا نام نہیں ہوگا۔ یہ حالت ہے۔ بابا فرید جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ذکر جب آپ کرتے تھے تو درختوں کو وجد آتے تھے۔ اگر اس کیفیت کو دیکھنا ہے تو بابا فرید نے ایک روایت کے مطابق، صوفیہ کے اقوال کے مطابق، MP میں بھی اللہ کا ذکر کیا۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ رتلام کے قریب ایک چھوٹا سا دیہات ہے۔ وہاں جا کر پوچھنا بابا فرید کا چلہ کہاں ہے جب آپ ذکر کرتے تھے۔ آج بھی آپ کو گھومے ہوئے درخت ملے، جا کر کے دیکھنا، ابھی بھی نشانی ہے گھومے ہوئے درخت۔ اللہ کا ذکر یہ ہے۔
ذکر کرتے تھے خدا کا، بلکہ ایک منزل ایسی آئی کہ خدا کی محبت میں کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، خود کی خبر نہ رہی۔ درختوں جو ہے وہ چوٹیوں نے، پرندوں نے مردہ سمجھ کر نوچ نوچ کھانا شروع، خدا کی محبت میں یوں ڈوب گئے، خبر نہ رہی۔ ایک مرتبہ کوا جو ہوتا ہے نا، اس کو بہت لالچ ہوتی ہے، اس کا پسندیدہ غذا ہے آنکھ کھانا۔ اس نے جیسے ہی بابا فرید کی آنکھ پر حملہ کیا، بابا فرید نے پھر کوے سے کہا، کاگا کاگا چن چن کھائیو کھائیو سارا ماس، دو نینا موہے مت کھائیو موہے پیا ملن کی آس۔ او کوے نوچ نوچ کر کے پورا جسم کھا جا، مگر میری دو آنکھوں کو نہیں کھانا۔ کیوں؟ یہ آنکھیں رہے گی تو یار کا دیدار ہوگا، آنکھیں نہیں کھانا، دیدار یار کے لیے۔ یہ ہے محبت الہی، اللہ کی محبت۔ بابا فرید بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے، ایک بڑھیا آئی، کہا بابا صاحب میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ انتظام کر دیں۔ فرمایا اب جو خود درخت کے نیچے بیٹھا ہو، جس کا خود کا جھوپڑا بھی نہیں، آئیے وہاں انتظام کر دیں۔ فرمایا وہ کھیت میں وہ مٹی پڑی ہے نا، اس کے ڈھیلے اٹھا کے لا، وہ ڈھیلے اٹھا کر کے لائی۔ بابا فرید نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور ایک روایت کے مطابق 3 بار قل ہو اللہ پڑھی، اور زور سے پڑھی۔ جب کوئی پڑھتا ہے نا کسی مریض پہ دم کرنے کے لیے، تو لوگ کان لگاتے پڑھ کیا رہا ہے، کوئی بہت مشکل تو نہیں پڑھ رہا ہے، اور پھر خود بھی پڑھنے لگتے ہیں۔ بالکل پڑھیے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے نا، بات اتنی ہے کہ فلائٹ وہیں سے اڑتا ہے جہاں رن وے ہوتا ہے۔ فلائٹ ہو اور رن وے نہیں ہو، کھیت میں آپ لا کے کھڑا کر دے تو آپ فلائٹ اڑا نہیں سکتے۔ رن وے اور فلائٹ نہ ہو تو بھی نہیں ہو سکتا کچھ۔ اس کا مطلب فلائٹ کے لیے رن وے ضروری، رن وے کے لیے فلائٹ ضروری، ٹھیک ہے۔ بابا فرید نے زور زور سے پڑھا، 3 بار سورہ فاتحہ یا قل ہو اللہ، دم کیا تو وہ سونے کے ہو گئے، سونے کی اینٹیں بن گئی، وہ اٹھا کے لے گئی، شادی بھول گئی، خوب خوش ہوئی کہ مجھے تو مل گیا سونا بنانے کا طریقہ، اس بابا نے مجھے آسان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد صبح ہی سے لگ گئی، خوب مٹی لانا کر کے پورا گھر بھر دیا، تسبیح لے کر بیٹھی، سورہ فاتحہ پڑھتی رہی، دم کرتی رہی، کالے کے کالے ہی رہے مٹی کے ڈھیلے۔ اٹھ کر کے غصے میں آئی، کہا او بابا تو نے 3 بار پڑھا تو سونا ہو گیا، میں نے تو 100 بار پڑھا، پورا دن پڑھا، سونا نہیں ہوا۔ بابا فرید نے فرمایا سورہ فاتحہ تو صحیح ہے، لیکن فرید جیسی زبان تو فرید جیسی زبان، فرید جیسی یار جیسی زبان ہوگی نا، پھر اس کے بعد بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اب آپ بتائیں جب یاروں کا یہ حال ہوتا ہے پھر کیا بات ہوتی ہے؟ سونے مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے، مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا ہو جاتا ہے۔ جب اس سے یاری ہو جاتی ہے نا، جس گلی سے گزرتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بس یاری ہو جاتی ہے۔ بہت پیاری بات یاد آ گئی، یاری ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت آئی میرے مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا حضرت مجھے بیٹا نہیں ہے، دعا کریں بیٹا ہو جائے۔ غوث پاک نے فرمایا اللہ سے، اللہ اس کو بیٹا دے دے۔ ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں ہے عبد القادر، تو کہا کہ 2 دے، اب کہا 1 نہیں ہے تو 2 کی بات کرتا ہے، کہا 3 دے، اب کہا 1 نہیں ہے تو 3 کی بات کرتا ہے، کہا 4 دے، اب کہا 1 نہیں ہے تو 4 کی بات کرتا ہے، کہا 5 دے۔ اب یہ کرتے کرتے میرے مرشد نے 11 بیٹوں کا سوال کیا۔ عبد القادر 1 نہیں ہے 11، عرض کرتے تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر تقدیر میں ہوتا تو میرے پاس کیوں آتی؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، ارشاد ہوا جا ہم نے اسے 11 بیٹے عطا کر۔